أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات پر محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي والروح الأمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واختياره لوالدته صلوات صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی محمد علی بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرج صدقہ روایات کی بنا پر آج کی شب مادر عباس علیہ السلام کی شب شہادت اس غم کے حقیقی وارث امام زمان ارواح فدا تمام عاشقان اور ماتمداران سرکار وفا کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں یہ دعا کہ خالق کائنات کی اس مخدومہ کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرمائے اور اللہ کی ذات اس بی بی کے صدقے میں ہماری مرمین کے ذات بلند فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو آل محمد کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، اس مسجد کے بارے میں اس نے بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرتا ہوں۔ ابھی چھٹے امام نے فرمایا من بنا مسجدا ولو کان بمفحص القطاب، سرکار فرماتے ہیں جو مسجد اتنی سی بنا دے جتنی کبوتر اپنا انڈا ڈالنے کے لیے جگہ نرم کرتا ہے، تو فرمایا اس کی قبر بھی کشادہ ہو جاتی ہے، یعنی قبر کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں مسجد کے بانی کی۔ اور شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس میں یعنی وہ چیز یہ جو فرمایا کہ بھئی اتنی چھوٹی مسجد ہوتی کوئی نہیں ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں حسب توفیق اپنا حصہ دیں، لیکن ایک جملہ میں آپ عرض کروں گا جو دیں وہ خوش ہو کر دیں، باطل ناخواستہ نہیں، چونکہ نبی سیدہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں ہی پسند ہے، ایک نظر الی وجہ رسول اللہ، اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا، اور دوسرا بی بی نے فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت پسند ہے اور راہ خدا میں خرچ کرنا پسند ہے۔ لہذا یہ سب رہ جائے گا، یقین جانیے جو بھی ادھر خود کھائیں پیئیں گے اس کا حساب بڑا سخت ہے، لیکن جو یہاں لگا کے جائیں گے اب حساب لگائیے جب تک وہ اینٹ لگی رہے گی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، ثواب نام اعمال میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، یعنی مسجد کی خدمت اس لحاظ سے جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ وہ بہت ساری روایات ہیں، میں اس میں پڑھوں گا تو بہت زیادہ دور نکل جاؤں گا۔ دوسرا ریاض بھی صاحب بہت بڑا نام، بہت بڑا استاد صفت جعفر شہید، میں تو خود یہ کاشف ہوں استاد صفت جعفر شہید کا،
یہ بہت بڑے نام ہیں اور ان لوگوں کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. خالی ایک جملہ میں عرض کروں گا خدمت میں. آپ کو پتہ ہے ملکیات بیرگے ٹاؤن میں وہ جس کو پلاٹ دیتا وہ کہتا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں مجھے بیرگے ٹاؤن میں پلاٹ دیا ہے ملک ریاض میں. لیکن یقین جانیے رسول فرماتے ہیں من قال فینا بیتن بنا لہ اللہ فی الجنت بیتن. بیت کہتے ہیں آدھے مصرے کو یعنی ایک مصرہ جو ہوتا ہے نا اس کو پورے 2 مصرے ملے تو شعر بنتا ہے. ایک مصرع اگر ہو تو اسے بیت کہتے ہیں. لیکن فرمایا جو ہماری شان میں ہماری مصیبت جو فضیلت پہ ایک آدھا شعر کہہ دیتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے. شعراء کا بڑا مقام ہے یقین جانیے بڑا کوئی نیاز نہیں دے سکتا. 1 2 لاکھ کروڑ کوئی نیاز نہیں اور مانگنی بھی نہیں چاہیے. دے کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بندہ دے سکے. وہ شہریار شیرازی وہ کتنا خوش نصیب بندہ تھا. رات کو قصیدہ لکھا علیہ ہمایوں رحمت تجھے آیتی خدا اور کمال لکھا فارسی کا قصیدہ اس میں. تو اگلے دن صبح آیت العمر نجفی نے بلا لیا ادھر قوم کے اندر. شہریار تو نے رات کو قصیدہ لکھا میں تجھے سناؤں. قبلہ صاحب آپ قوم میں بیٹھے میں شیراز میں ابھی تک کسی کو بھی نہیں سنایا. انہوں نے فرمایا جن کے لیے لکھا تھا ان تک پہنچ گیا. انہوں نے کہا آیت اللہ برشی نے کہا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں لیکن رات کو خواب میں 4 معصومین کی بزم میں حاضری کا موقع ملا اور پاک پہ میرے نانا نے فرمایا اے نہ شاعر و نہ ہمارے شاعر کے در ہے. شہریار شیرازی کا پتہ بھی خواب میں مجھے بتایا گیا. اس کی گلی محلہ صاحب گھر کا پتہ بتایا گیا تیرے باہر بتایا گیا اور پھر وہاں پر تو نے وہ قصیدہ پڑھا 14 کے سامنے اور میں نے خواب میں زبانی یاد کر لیا. بڑی باتیں ہیں ادھر میں کیا پڑھوں گا آپ کے سامنے. وہ اسی پہ مجلس ہی ختم ہو جائے گی. چلے میں اس طرف زیادہ آپ کو ایک جملہ خالی عرض کروں گا کہ یہ شاعر کا اتنا بڑا مقام ہے. وہ دیب الخزائی تھا نا جو 8 امام کی درگاہ میں اس نے وہ شعر کہتا تھا کمال شیخ اس نے قصیدہ لکھا اور اس میں بڑی مرثیہ تھا اصل میں آل محمد کے مصائب لکھے سارے معصوموں کی شہادت لکھی. 7ویں امام کی شہادت کے بعد 8ویں امام نے اس کو فرمایا کہ تیرے اس میں اس شعر میں اس نظم میں ایک شعر میں اضافہ کر دوں. اس نے جو اختتام کیا تھا نا نظم کا وہ یہاں پر کیا تھا کہ حتی یبعث اللہ. اگر میں نام نہیں امام زمان کا مخصوص نام لیا جس پر 8ویں امام بھی کھڑے ہو گئے میں وہ نام نہیں لیتا آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. سرکار نے فرمایا کہ حل تعرف یہ جس کا نام لیا سے جانتا ہے. اس نے 12ویں امام کا نام جس نے کہا مولا میں نہیں جانتا. فرمایا قد اجرا ھذا علی لسانک روح القدس. وہ فرشتہ جس کی انبیاء کے ساتھ ڈیوٹی ہے اس نے تیری زبان پر یہ شعر جاری کر دیا. پھر فرمایا لا تزال مؤیدا بروح القدس ما دامت تنصرنا بقلمک ولسانک. فرمایا جب تک تو اپنی قلم اور اپنی زبان سے ہماری نصرت کرتا رہے گا ملائکہ کے ساتھ ڈیوٹی کرنے والا فرشتہ اپنے کام چھوڑ کر تیری تائید کرتا رہے گا. میں خدمت پیش کروں کہ اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف. ظاہر ہے آج مادر عباس علیہ السلام کی شب شہادت ہے. بی بی کی شخصیت جو ہے وہ اس کے بارے میں نے بہت قریدا ہے. تھوڑا ملا ہے لیکن وہ بہت زیادہ ہے. تھوڑا لیکن بہت زیادہ ہے. ایک ہلکی سی تمہید مجھے باندھنے دیجیے پھر میں تھوڑا تعارف کرواتا ہوں مادر عباس کا. ہلکی سی تمہید یہ ہے کہ خاتون کو اسلام نے اور مذہب بیت نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے. وہ ہر روپ میں محترم ہے. خاتون بیٹی کے روپ میں محترم ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کتنی محترم ہے بیٹی کے روپ میں. یہ مجلس اس طرح نہ سنیے گا جس طرح فتح خانے کو خیبر پڑی جاتی ہے نا. ظاہر اس بیوی کی شب شہادت ہے جس کے فضائل بھی مصائب ہیں. یعنی میں نے مطالعہ کیا میں تو مجھے بھائیوں نے بتائی کوئی سرکار وفا کی والدہ کے حوالے سے ہے تو میں نے تو اشتہار جب ان کا دیکھا مجھے سمجھ آئی پھر میں لگ گیا اس کے پیچھے. تو اس میں جو یعنی بیوی کے فضائل خود مصائب اس پہ رونا آ جاتا ہے. فضائل پہ رونا آ جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں بطور تمہید ذرا خاتون کی عظمت کی چند سطریں آپ کے سامنے عرض کر دوں. چونکہ ظاہر ہے دوسری طرف سے جناب فاطمہ صدیق کبریٰ کی شہادت کے ایام بھی چل رہے ہیں اور ساتھ پھر یہ مادر عباس علیہ السلام کی شہادت کی شب بھی آ گئی ہے. تو میں اکٹھا خاتون کی عظمت کے چند جملے عرض کروں گا. بیٹی
کے روپ میں خاتون کتنی محترم ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی محترم۔ ہم جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اس نے کافی وسائل شیعہ کی جو ایک جلد ہے نا، 3 جلدیں کتاب النکاح پر، اور بڑا پروگرام ہے معصوم کا، یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کی پیدائش، اس کے بعد پھر اس بچے کی بچپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، اس کے بعد پھر اس بچے کی شادی، پھر اس کا بڑھاپا، پھر اس کو دنیا سے اٹھنے سے لے کر جنت پہنچنا، اور جنت میں درجے تک سب کچھ معصوم نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے میں ایک بات بڑی مطلب وضوح کے ساتھ کہتا ہوں، اس ممبر سے لطیفے سنانے کا وقت کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ان علماء کرام آ کر بالکل لطیفے یا اس طرح چٹکلے نہ لگایا کریں، وقت کو نہیں ہے۔ معصوم نے اتنا طویل پروگرام دیا ہے، میں کبھی اشارہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ مولا کائنات سے پوچھے گا یا علی، اولاد کا ماں باپ پہ حق کیا ہے، باپ پہ اولاد کا حق کیا ہے، اور کب سے حق قائد ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تیری گردن پر تیرے بچے کا حق اس وقت آ جاتا ہے جب تو اپنے لیے بیوی تلاش کرنے نکلتا ہے۔ اس کو سنیے غور سے، کیسے میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرم حق الولد علی الوالد، اولاد کا باپ پہ حق یہ ہے کہ فرمایا تحسین اس میں نام اچھا رکھ، پھر فرمایا والمبالغہ فی تعدیب، اس کی تربیت میں آخری حد تک جاؤ، اور تیسرا فرمایا واختیارہ لوالدتہ، مولا فرماتے ہیں جب شادی کرنے جاتا ہے تو اپنے لیے بیوی نہ چنا کر آنے والے بچے کے لیے ماں کا انتخاب کیا کر۔ یہی کام مولا کائنات نے کیا تھا اپنے آنے والے بچے کے لیے۔ وہ لفظ بڑے لطیف ہے، یعنی جو مولا کائنات نے ڈیمانڈ رکھی، اس کو بات کروں گا اپنے بھائی حضرت عقیل کے سامنے، رشتے کی شرائط کمال شرائط ہے، یہ بڑا پروگرام ہے۔ پھر دیکھیے جنت میں داخلہ، یعنی یہ سارا نوجوانی، جوانی، پھر بڑھاپا، اس کے بعد اس کی ڈیتھ، اور ڈیتھ کے بعد کے حقوق، ڈیتھ کے بعد کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ کون سے رائٹس ہے، پورا پروگرام ہے۔ اتنا جامع پروگرام کسی مسلمان یا غیر مسلم فرقے کے پاس نہیں ہے جتنا مکتب اہل بیت کے پاس ہے۔ انتہائی جامع، آپ حیران ہو جائیں، یعنی وہ باریکیاں میں بیان کروں تو وقت کدھر سے کدھر چلا جائے گا، لیکن ایک تو اشارے بس میرے سمجھ لیجیے۔ آپ کی چھٹی امام نے فرمایا خاتون اتنی محترم ہے، بیٹی اتنی محترم ہے خاتون کے روپ میں، سرکار فرماتے ہیں اذا قام یوم القیامہ، روایت ہے من آل ثلاثہ بناتے ہیں او بنتین او بنت واحدہ، اللہ 3 بیٹیاں دے تربیت اچھی کر، 2 بیٹیاں دے تربیت اچھی کر، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا، 3 بیٹیاں دے تربیت اچھی کر۔ فرمایا جو بیٹی کی اچھی تربیت میں کامیاب ہو گیا، فرمایا حجبت من النار، فرمایا یہ بیٹی جہنمی باپ اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گی۔ بیٹی شفیع ہے، روز جزا ہے، اگر اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو۔ میں نے فرض کیا نا کہ اسلام نے، ہمارے مذہب اہل بیت نے، جو کہ اصل اسلام مکتب اہل بیت ہی ہے، اصل اسلام مکتب اہل بیت ہی ہے، میں کسی اور کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ جس مکتب کا میں پیروکار، یہی اصل اسلام یہی ہے۔ اس میں آپ حیران ہوں گے، معصوم سے پوچھا جاتا تو مولا اب یہ بیان فرمائی کہ جنت کے کیا ساری ایک جیسی ہے؟ فرمایا نہیں، ساری ایک جیسی نہیں، وہ سارے گھر ایک جیسے نہیں۔ آپ اپنی اسی کے خیابان کے ساتھ لگائیے، کسی کا ایک اپارٹمنٹ ہے 1 کمرے والا، کسی کو ساتھ کچن بھی نصیب ہے، کسی کا ذرا سے بڑا گھر ہے، کسی کا بنگلہ ہے، کسی کی کوٹھی ہے، مختلف قسم کے گھر آپ کے سامنے، کئی بندے جھگیوں میں رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا مولا کیا پوری جنت ایک سی؟ فرمایا نہیں، ساری جنت ایک جیسی نہیں ہے۔ تو مولا کیا مطلب کہ کتنی قسم کے گھر ہے جنت میں؟ سرکار نے فرمایا عدد درجات الجنت العدد آیات القرآن، فرمایا جتنی قرآن کی آیتیں اتنی جنت کے درجے، یعنی 6666 اگر آیات ہیں، اگر یہ کاؤنٹنگ کسی طرح ہے تو پھر 6666 قسم کی رہائشیں جنت کے اندر۔ بدر کا مولا ان میں سے سب سے بہترین علاقہ جنت کا کون سا ہے؟ فرمایا جہاں پر 14 کا اپنا گھر ہے، سب سے۔ اس نے کہا مولا کیا ہم جیسے غریب لوگ اور گناہگار وہاں گھر پلاٹ لے؟ فرمایا بالکل، ہمارے ہمسائے میں تمہارا گھر بن سکتا ہے۔ مولا گور، فرمایا گور ہم بتاتے ہیں کیسے؟ فرمایا قرآن پڑھا کر۔ یہ خاموشی سمجھ آ گئی، قرآن پہ لوگ خاموش ہو گئے۔ نعرہ حیدری
یا مولا قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، یقال لقارئ القرآن، قرآن پڑھنے والے کو غیب سے آواز ہے گی اقرا وترقا، آواز ہے گی قرآن پڑھ. فرمائے جیسے جیسے آیتیں پڑھتا جائے گا گھر 14 گھروں کے قریب کرتا جائے گا. یہاں پر پھر پاک پیغمبر کا فرمان، یعنی یہ جنت میں اگر آپ گھر آل محمد کے گھر کے ساتھ بنوانا چاہتے ہیں، اس کا بھی تعلق آپ کی بیٹی کے ساتھ ہے. پاک پیغمبر کا بندہ آیا تھا، اس کے چہرہ اترا ہوا تھا. نبی نے کہا کیا ہوا؟ یہ مولا کائنات کے بڑے لطیف جملے ہیں، تحفہ نقول میں کمال جملہ، یقین زندگی ٹینشن فری ہو جاتی ہے. پتہ کیا مولا فرماتے ہیں اللہ سے مانگ، بیٹا مانگ، بیٹی مانگ، آپ کہتے ہیں نا مانگ اللہ سے، لیکن فرمایا مانگ ضرور، لیکن فرمایا پھر اس کی تقسیم پہ راضی بھی ہو جائے. یہ سمجھ جسے مانگ رہا ہے وہ دانا ہے. کسی کو اولاد دینا اس کی تباہی ہوتی ہے، اللہ سے بے اولاد رکھتا ہے. کسی کا خالی بیٹا ہونے میں فائدہ ہوتا ہے، اللہ سے بیٹا نہیں دیتا. کسی کے ہاتھ بیٹی نہ ہونے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ سے خالی بیٹوں سے نواز دیتا ہے. کسی کو بیٹا دے کر واپس لینے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ سے اس کا بیٹا دے کر پھر امانت اپنی واپس لے لیتا ہے. اور کما جملہ فرمایا لم یکن ما ترید فارد ما یکون، فرمایا جب تیری مرضی نہ چلے تو اس کی مرضی پہ راضی ہو جا. یہ سمجھ میرے لیے یہی فائدہ تھا، مجھے بیٹا نہ ملنے میں ہی میرا فائدہ تھا، میری مریض کا صحت یاب نہ ہونے میں ہی میرا فائدہ تھا. اچھا بندہ پریشان چہرہ اترا ہوگا، یقین جانیے یہ جب دختر دیکھو بڑی باتیں، میں واقعی مجھے تعجب ہوتا ہے بندے جب لطیفے منبر پہ آ کے پڑھتے ہیں. جناب سیدے کی آخری ملاقات تھی مولا کا راز آؤٹ اسٹینڈنگ، میں نے پھر سر پڑھ گیا آپ کے سامنے یام فاطمیہ میں. جب بیوی فرمائے یا علی میں نے نہ بھی کبھی آپ سے خیانت کی، نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی مخالفت کی. مولا نے جواب میں کیا فرمایا معاذ اللہ یا بنت رسول اللہ، بی بی آپ کو جاؤ یہ باتیں کو جاؤ، انت اعلم باللہ، فرمایا روئے زمین پر اللہ کی معرفت رکھنے والا تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. بی بی کیوں مطمئن تھی؟ اسی معرفت کو بی بی جانتی تھی یہ باتیں. بھئی ہمیں مانگنا ہے لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہو. یعنی بندے خالق کے بیچ میں رابطہ ہے، اس پر بہت گفتگو ممبر سے ہونی چاہیے. ہم لوگ کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے، جو دعا مانگتے ہو دیتا ہی کوئی نہیں ہے. کئی بندے مایوسی کی دلدل میں چلے جاتے ہیں. کئی بندے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دیکھ کر کسی کی کار دیکھی، کسی کا بنگلہ دیکھا، خون جلا 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 کر ہم تو پیٹنے ہی آئے تھے دنیا میں، جلس ہو گئے. جبکہ معصوم نے فرمایا کہ شکر گزار بندہ بننا ہے، اپنے سے اوپر نہ دیکھ، اپنے سے نیچے دیکھ. یہ اللہ کے جو افعال ہیں ان پہ گفتگو ضروری ہے. لیکن میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا، میں بات کو آگے بڑھوں جلدی. چہرہ اتر نبی نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا اللہ کا نبی پہلے بیٹیاں تھی 5، اب دعا کی تھی اللہ بیٹا دلانا، پھر چھوٹی بیٹی تھی. اچھا سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ایک بیٹی کا باپ ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے؟ مولا بیان فرمائیے. سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کتنا بڑا اعزاز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جس کو بیٹی دے لیکن تربیت میری بطور کی طرح کرے، فریضہ تربیت ادا کرے، کسی اداکارہ کے پیچھے نہ لگائے، کسی ماڈل کے پیچھے نہ لگائے، اسے خاتون جنت کی اس زندگی اور سیرت پر چلائے. سرکار نے فرمایا قال یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ہو بابانا کا ہاتین فی الجنہ، جس طرح میری 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اچھی بیٹی کا باپ جنت کے منزل پر میں محمد کا ساتھی ہوگا. میں جلدی سے 2 باتیں کروں، ایک زوجہ کے روپ میں اور ماں پہ آ کر میں جلدی سے بات ڈائیورٹ کر دوں سرکار وفات کی والدہ گرامی کی طرف. خاتون زوجہ کے روپ میں محترم ہے. من تزوج فقط احرز نصف دینه، فرمایا جس نے شادی کی اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی،
فرمائے باقی جو بچے آدھا دین اس میں اللہ سے ڈر یعنی متقی بن اور گناہ سے پرہیز کر احتیاط کر. آدھے دین کی بات سوچ ہے. ایک بندے نے کہا تھا پاک پیغمبر کو اللہ کے نبی میری بیوی ہے اتنی زبردست ہے میں آپ کو کیا بتاؤں میں آتا ہوں تو خود میرے استقبال کرتی ہے دروازے سے میں جب جاتا ہوں تو مجھے رخصت کرتی ہے دروازے تک میں پریشان ہوں تو میرے پاس بیٹھ جاتی ہے دنیا کے لیے پریشان ہے یا آخرت کے لیے اگر آخرت کے لیے پریشان ہے تو زیادہ پریشان ہو یہ اچھی بات آخرت کی پریشانی بندے کو ہونی چاہیے اور اگر دنیا کے لیے پریشان ہے غم نہ کھا تو سکھ میں تیرے ساتھ تو دکھ میں تیرے ساتھ. سرکار نے جب یہ جملہ اس نے کہا مولا ایسی بیوی اللہ نے دی ہے پتہ کیا فرمایا فرمایا ہی عاملۃ من عمال اللہ اس کو کہہ دے تو اللہ کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ہے. اور یقین ہے ہر کامیاب مرد زیرو ہے عورت کے بغیر مرد کچھ بھی نہیں ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت ہے. کوفہ کے مرد ناکام تھے عورتیں ناکام تھیں کربلا کے مرد کامیاب تھے عورتیں کامیاب تھے. یہ الگ یہ تشریح کا موضوع ہے کہ کربلا میں خواتین کا کردار کیا تھا. اب ساری باتیں چھوڑ دیجیے. کربلا کی ماں جو 31 دن پہلے غیر مسلم تھی عیسائی تھی سید الشہداء کیا تھا جب کلمہ پڑھا اپنے باپ بیٹے سمیت اور انہوں نے سر اٹھا کر پھینکا تھا خیمے میں ایک بوسہ دے کر واپس کر دیا جو حسین کی راہ میں خرچ کرتے اسے واپس نہیں کرتے. کربلا کے مرد اس لیے اور یہ سید الشہداء کا اپنا جملہ ہے. شکر ہے میرے ذہن میں آ گیا. سید الشہداء نے 10 محرم کے خطاب میں فرمایا لحجور طابت وطہرت فرمایا میرے کربلا کے سپاہی اور وہ بڑا وہ شعر آگے چلو میں کہہ جو زبردست ہے ایک قوم میں پڑھتے تھے وہاں پہ انڈیا کے ہمارے دوست تھے بڑا کمال شعر انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کربلا میں ہر سپاہی لشکر شبیر کا کر رہا تھا مرحلہ تاج آخری توقیر کا تاکہ ہلکا سا اشارہ نور کی تنویر کا کر گے تعمیر شب بھر میں محل تقدیر کا اور حوصلہ کچھ یوں برابر ہے جوان و پیر کا دیکھتا رخ بہتر ایک ہی تصویر کا. اتنی زیادہ استقامت سید الشہداء نے پتہ کیا فرمایا فرمائے حجور طابت وطہرت فرمایا قیامت تک تم بیعت کی آواز نکالتے رہو میرے خیموں سے انکار سنو گے کیوں فرمایا وہ ماؤں کی جھولیاں بڑی پاک تھی جن میں کربلا والے پروان چلے. آخری طبیعی جملہ سرکار وفاق کی والدہ پر ہم کوئی زیادہ بٹھاؤں گا نہیں میرے کلاسز بھی ہیں آپ کو تنگ نہیں کروں گا زیادہ. خاتون ماں کے روپ میں بڑی محترم یہاں سے میں سرکار وفاق کی والدہ کا ذکر شروع کرنے لگا. ماں کے روپ میں اتنی محترم جناب سیدہ نے اپنی خود بیوی کے پاس مردوں کی ضرورت تھی لیکن اپنی گھر کی خواتین بھیجتے تھے تو بڑے پیغمبر کے پاس بڑے بڑے سوالات ہوتے تھے کم از کم 4-5 مجلسیں ہیں یعنی موٹی مجلسیں جو بیوی کے پاس سوالات آتے تھے. ایک خاتون کو اس کے شوہر نے بھیجا تھا کہ بیوی سے پوچھ میں اپنے شیعہ ہوں یا نہیں. اس کو جواب بھیجا فرمائے كنت تعمل بما امرك وتنتهي عما زجرك فانت من شيعة والا فلا. اگر ہمارے روکنے پہ روک جاتا ہے ہمارے کہنے پہ کر گزرتا ہے تو شیعہ بغیر نہ لے گئے. ایک خاتون نے بیوی سے 10 مسئلے پوچھے. ماں نے بھیجا اس کو کہ جا کر دختر پیغمبر سے سوال کر دے نماز سے ریلیٹڈ 10 مسئلے پوچھ کر شرما گئی. بیوی فرمایا سوال ہے ہاں بیوی ہے. اس نے کہا بی بی آپ تھکی فرمائے میں نہیں تھکتی سوالوں کا جواب دے کر. سلیمہ بتا لگے تیرے 10 سوال تھے نماز سے ریلیٹڈ فرمایا جو پوچھ رہے بطول سے پوچھ رہے. میں بڑا جملہ یہاں پر میں کہتا ہوں کہ بطول ہر فضیلت میں علی کے برابر. علی مردوں میں بیٹھ کر فرماتے تھے سلونی دختر پیغمبر پر مناروں میں بیٹھ کر فرماتی تھی سلونی. بڑی سمجھ ہے. مردوں کو فرماتے تھے جو پوچھ رہے پوچھو بیوی عورتوں کو فرماتی تھی جو پوچھ رہے پوچھو. یعنی سلونی آپ نے سنا ہے مولا کائنات نے فقط کہا تھا انہوں نے مردوں میں سے ان کی فضیلت ہے لیکن پردہ میں نبی کی بیٹی بھی فرماتی تھی فرمایا سلینی ماں بتا لگ کے جو مرضی ہے بطول سے پوچھ لے. سوال ہوتے تھے بیوی سے. اس خاتون نے پوچھا بیوی سے کہ بیوی میری ماں کا حق کیا ہے. فرمایا الزمی قدمی امک فإن الجنة تحت أقدام الأمهات.
فرمایا ماں کے قدموں سے نہ اٹھا کر کیونکہ ادھر ہی تیری جنت ہے. اس سے بڑا کیا ماں کا مرتبہ ہوتا ہے. اور میں پھر مولا کائنات نے پھر کمال ہی کر دی. یقین جانیے میں اس بات پر میں بھی سوچ رہا تھا, میرے اعتقاد ہے اس بات پر کہ بی بی ام البنین کے جو فضائل ہیں اصل میں سرکار وفا کی سارے فضائل بی بی ام البنین کے فضائل ہیں. چونکہ ماں کا بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑا مقام ہے. اب ذرا حساب لگائیے نا, محمد انفیہ مولا علی کے بیٹے, باقی جتنے سرکار وفا کے 4 بھائی وہ بھی مولا کائنات کے بیٹے, باپ مولا حسن حسین کے بھی وہی ہیں, اور باقی شہزادوں کے بھی وہی باپ ہے, لیکن ماؤں کا فرق ہے. وہ جب جنگ جمل کے اندر جو ہے وہ مولا کائنات فرمائے نا اونٹنی کو جا کر فنار کرو اور واپس آؤ, حضرت محمد انفیہ گئے اور واپس آ گئے. واپس آئے تو مولا نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ بابا اتنی چیزوں کی بارش تھی میں قدم آگے نہیں بڑھ سکا. فرمایا حسن بیٹا تو جا. مولا حسن گئے, جھٹ میں اونٹنی کو فنار کر کے واپس آ گئے. خون ٹپک رہا تھا نیزے کی امی سے. جب دیکھا نا کہ جو کام میں نہیں کر سکا سن مجتبیٰ نے کر دیا, تو حضرت محمد انفیہ کے چہرے پر تھوڑی سی شرمندگی آئی. فرمایا محمد انفیہ شرم نہ کر, تو بھی علی کا بیٹا, حسن بھی علی کا بیٹا, لیکن تیری ماں اور حسن کی ماں. ماں انتہائی اہم ہے. دیکھیں ماں کی اہمیت کے لیے میں ایک جملہ اور کو کہہ لوں یہاں پر. آپ کو پتہ ہے وہ جنگ خیبر میں پہلے جتنے دن بھی وہ دوسرے لوگ جاتے رہے وہ جاتے رہے. مغفرت کرے, وہ جملہ کہتے ہوتے تھے کہ آرمی میں تھے نا, 1964 میں ریٹائر ہوئے, کہتے تھے یہ بڑی بات چلتی جو نشان حیدر مطلب دیا علی کو, تو ادھر کی کسی اور محترم کو کوئی نشان نہیں دیا. تو کسی نے کہا, انہوں نے کہا تھا کسی اور کے میدان میں ٹھہرنا تو ثابت کرو. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ مولا کائنات جنگ خیبر وہ جب سرکار میں آگے بڑھے تو اس نے ادھر سے آواز دی کہ سمتنی امی مرحبا, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. وہ ہر دفعہ کہتا تھا جیسے کہتا نے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا, مجمع بھاگ جاتا. سردار صاحب پوری فوج بھاگ جاتی. فوج کے لیے سردار صاحب پہلے بھاگے, سردار صاحب کہتے فوج پہلے. ٹھیک ہے, لیکن جب مولا کائنات گئے نا اس نے حسب صحابہ کا سمتنی امی مرحبا, سرکار نے اسی وزن میں فرمایا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, میری ماں نے میرا نام حیدری. بعد میرے دوست اس کو حیدر بناتے ہیں, غلط کرتے ہیں. یہ ہے نہیں اس طرح. حیدر ایک ہی لفظ ہے خود, جس طرح سیدن ہے فیعل, اس طرح حیدر خود ایک وزن ہے, باقاعدہ لفظ ہے, حدرہ سے بنا ہے. یہ حیدر ایک میرے دوست کہتے ہیں وہ غلط کہتا ہے. حیدر لفظ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ درہ فارسی کے لفظ ہے, دریدن یعنی چیرنا پھاڑنا, اور حیدر صاحب کو کہتے ہیں وہ بالکل افسانہ ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. حیدر خود ایک الگ لفظ ہے, پیور عربی لفظ ہے حیدر. سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میرے سامنے محترم کو بڑا جملہ ہے یہاں پر, وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ وہ کافر اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں میدان میں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن علی جیسا معصوم آدمی ماں کو یاد کر رہے ہیں, یہ بات قابل غور ہے. لیکن مرب کے اپنی ماں کو یاد کریے اتنی اہم بات نہیں ہے, کافر ہے. لیکن علی جیسا معصوم امام فرمائے وہ اپنی ماں کو یاد کرے. وہ فرماتے ہیں نکتہ یہ ہے, علی حیدر کرار اپنے اس جملے سے بتا رہے تھے بظاہر دو پہلوان میدان میں آمنے سامنے ہے, لیکن اصل مقابلہ دو ماں کی تربیت کے درمیان. اصل مقابلہ دو ماؤں کی تربیت کے درمیان ہے. اس سے بڑی عظمت ماں کی میں کیا بیان کر رہا ہوں. چلو میں واپس آ جاؤں مادر عباس علیہ السلام کی طرف. بی بی کی کچھ شباتیں بالکل 0 میٹر میرا مطالعہ ہے, کچھ شباتیں ہیں دختر پیغمبر کے ساتھ. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ مولا کائنات کی ازواج میں جو کافی جس بی بی کے اندر خوشبو آتی ہے بطول کی, وہ مادر عباس ہے. بہت ساری باتیں ملتی جلتی ہیں, میں 2 کی طرف خالی اشارہ کر پاؤں گا آپ کے سامنے. اس میں سے جو ایک تو نام دونوں کا فاطمہ, یہ ایک نام کا اشتراک ہے. اس کے بعد میں یہ بھی آپ خدمت میں عرض کروں کہ جناب سیدہ کا جوڑا عرش پہ بنا کنفرم, لیکن جناب ام البنین کے اس رشتے میں بھی عرش کی خوشبو ہے. میں غیر سے بات کر میں نے ممبر سے نہیں کی,
ایک خوشبو ہے، تو خوشبو سنیے کیا ہے. آپ کو پتا ہے جناب سیدہ کا رشتہ بڑے لوگ مانگتے تھے، نام بھی مناسب نہیں سمجھتا ان کا بیوی کے ساتھ لینا، لیکن یہ ہے کہ وہ جب مولا کائنات کو رشتہ دے دیا تو وہ آئے. اللہ کا نبی کیا کیا السابقون پہلے آئیے پہلے پائیے. ہم پہلے ہم نے رشتہ دی نہیں، اور ابن ابطالہ بات میں اپنے رشتہ دے دیا. سرکار نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا ان امرا تزویج فاطمہ نزل من السماء. فرمایا جہاں سے قرآن آیا وہیں سے فاطمہ کے رشتے کا فرمان آیا. نہ قرآن میں میرا اختیار، نہ اپنی بیٹی کے رشتے کے اندر میرا اختیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جناب ام البنین کے رشتے میں خوشبو آتی ہے. جس لیے پسوں فرماتے ہیں کہ جو خواب بندے دیکھتے ہیں نا، خواب، یہ سارے خواب خیال نہیں ہوتے. کئی خواب اللہ کی طرف سے دھمکی ہوتی ہے. چھٹی امام کا فرمان ہے، فرمایا رب رؤیت بشارۃ من اللہ. کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے. پھر فرمایا کچھ ایسے ہوتے ہیں تحذیر من اللہ، ڈرایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے بندے کو. اور تیسرا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے وسوسہ. یہ تین طرح کے خواب ہیں. خواب ایسے نہیں آپ کے سارے خواب خیال ہیں، سارے خواب خیال کوئی نہیں ہے. بی بی کی جو والد گرامی ہے نا، مزاحم جن کا نام ہے، انہوں نے خواب دیکھا سفر میں گئے، الگ تھلگ ہو کے سب سے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک موتی ہے، بڑے خوبصورت، اس کو گھما پھرا رہا ہوں. اتنے میں ایک گھوڑے سوار آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے مزاحم، یہ جو آپ موتی آپ کے پاس ہے آپ اس کو بیچیں گے؟ ان فرمایا بیچنے کو بیچ دوں گا، لیکن اس کی مجھے قیمت کا پتہ کوئی نہیں ہے. مانگنے والے نے کہا، اس نے کہا چل تو بتا کتنے دے گا؟ اس نے کہا مجھے بھی قیمت کا پتہ کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس گور کی قیمت تھی کوئی نہیں، اتنا قیمتی گور تھا. اچھا اتنے میں اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر قیمت نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا تو پھر تو مجھے یہ بتا تو کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک سردار کے لیے یہ گور خریدنا ہے. میں نے ایک سردار کے لیے گور خریدنا ہے. اس نے کہا تو گور سردار کے لیے خرید کر لے جائے گا تو یہ بتا کہ مجھے کیا ملے گا یہ گور تجھے بیچ کر، تجھے دے کر؟ اس نے کہا میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے وہ دوں گا اصل من الدراہم والدنانیر، جس کے مقابلے میں نے درہم کی حیثیت ہے نا دینار کی حیثیت. وہ کون سا سکہ ہے کہ آپ مجھے دیں گے اور اس میں آپ کو یہ گور دے دوں گا کہ جس کے مقابلے میں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، نہ سکے کی، نہ سونے کی، نہ چاندی کی. اس نے کہا وہ اسی سردار کے پاس آپ کو مقام اور مرتبہ مل جائے گا. خواب ختم ہو گیا جی اور آپ بھی چپ ہی ہو گئے. خواب ختم ہو گیا. یہ تعبیری خواب باقاعدہ علم ہے، ہر بندے سے تعبیری خواب نہ پوچھا کریں. تعبیری خواب علم ہے، اور علم بھی یعنی کچھ سیکھنے والا نہیں ہے جس کو باقاعدہ اس میں ڈگریاں ہو. بھائی فرض کرو میں ایم میں خواب، ایک بندہ پھر اس خواب میں ایم فیل پھر کے ڈی کر جائے. یہ الہامی علم ہے، الہامی. اللہ ہر کسی کو انبیاء کے پاس تھا، حضرت سلمان فارسی کے پاس تھا. باقی کچھ لوگوں کو اللہ دیتا ہے کچھ کاموں کی وجہ سے. جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اور جملہ یہ جوانوں کبھی ایپ یوٹیوب کھلی ہوئی ہو نا خدا نہ خواستہ اور اس پہ ویڈیو چل پڑے تو آنکھیں بند کر لیا کرو. اس آنکھیں بند کرنے کا بڑا مقام ہے، حرام سے بچنے کا بڑا درجہ ہے. یہ ایک جوان گزرا ہے جس کی تعبیر خواب کی بڑی مشہور ہے، میں ادھر آپ کو نہیں ڈالتا. پر اس نے گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا یہ سوچ کر اگر گناہ کر کے مر گیا اپنے رب کو جواب کیا دوں گا. جب اس عورت کے گھر سے باہر نکلا آسمان کے پردے ہٹ گئے. ابن سیرین تعبیر خواب اس کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوئے چند کچھ خوابوں کی تعبیر. وگرنہ یہ زیادہ تر فراڈ ہے جو کہتے ہیں ہمارے پاس تعبیر خواب کا علم ہے. اکثر لوگوں کے پاس کوئی نہیں ہے. کچھ سنی سنائی بات ہے، اللہ نے جس کو دیا اس نے آگے پہنچایا تو اس میں ہو گیا. ہر قدر تعبیر خواب نہ پوچھا کریں. آپ کو خواب اچھا برا جیسا صدقہ دے دیا اللہ فیصلہ. رات کو دعائیں معصوم نے تعلیم دی، وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں خواب اچھے آئیں گے. تسبیح سیدہ پڑھ کے سوئیں. روایت ہے فرشتہ اللہ بھیج دیتے چوکیداری کرتا ہے، برا خواب سے خیال نہیں. کتاب کا نام مستدرک الرسائل جلد نمبر 5 آپ نے پڑھنی کو نہیں، میرے نام لینا آپ کے سامنے. اس میں روایت موجود ہے. فرمایا رات کو جب میں پڑھ گیا پچھلے سال یا میں فاطمیہ میں رات کو جب بندہ سوتا ہے اس کے بعد 2 پارٹیاں اپنا پروگرام لے کر آتی ہے.
ایک ملک کریم، ایک شیطان مرید. اور سرکار نے فرمایا رات کو ہر سونے والا یا رحمان کے اور کا ہو کے سوتا ہے یا شیطان کا. مولا کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جو میری دادی کی جسمی پڑھتے وہ رحمان کا ہو جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ شیطان کا ہو جاتا. اس لیے آج سے آپ نے انشاءاللہ تسبیح سیدہ پڑھنی ہے. اور فرمایا جو فرشتہ پروگرام لے کر اپنا آیا تھا وہ اسی مومن کے گھر چوکیداری کرتے حتی یتنبہ، جب تک مومن نہیں جاگتا اس کے گھر پر ہونے والے شیطان کے حملے پسپا کرتا رہتا. باقاعدہ علم خواب اس دور میں بندہ مل گیا جناب ام المؤمنین کے والد گرامی کو کہ جو تعبیر خواب کو جانتا تھا. اس کے پاس کس طرح خواب دیکھے؟ اس نے کہا اللہ تجھے بیٹی دے گا اور اس بیٹی کا رشتہ وہ مانگے گا جو سید الوفیاء ہوگا. بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں تھی، لیکن بشارت پہلے ہی آ گئی. کیونکہ کچھ خواب بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، خوشخبری پہلے ہی آ گئی. گھر آئے پتہ چلا کہ یہ امانت ان کی زوجہ کے پاس پہنچ چکی ہے. اور پھر جب بیٹی اللہ نے دی، عجیب ہے، یعنی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ نے اس دور میں آنکھ کھولی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. جب ان میں سے کسی کو بتایا جاتا اللہ نے بیٹی دی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، لیکن یقین جانا ان کے والد کے چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا تھا. پہلے سے یعنی خوشخبری خواب میں اعلامی شکل میں دے دی. تو یقین میں نے پڑھا روایات میں کہ جب مولا کائنات جو ہے وہ جناب سیدہ کے بعد مولا کائنات نے بھائی عقیل کو بلایا تھا. عقیل جو عرب کے شجروں کا ماہر ہے، علم انصاب کا تو بہت ماسٹر ہے، تو مجھے ایسے گھر سے رشتہ چاہیے کہ جس گھر کے مرد ہوں اشجع الناس و افرس الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ دلیر اور سب سے زیادہ فراست والے، فہم و فراست والے لوگ. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ مولا عباس کے فضائل اصل میں ان کی ماں کے فضائل ہیں. فراست ہوتی ہے بصیرت، آگاہی. آپ کے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ میں تنگ نہیں کروں گا، آپ سونا شروع ہو گئے تھوڑے تھوڑے. دو جملے سن لیجیے، میں یہ بھی چھوڑ رہا ہوں، یہ پھر میں فراست کو یہی چھوڑ رہا ہوں. خالی امام کا فرمان فرمایا رحم اللہ امن العباس کانا نافذ البصیرہ. خدا ہمارے چچا عباس پہ رحم کرے، اس بڑے صاحب بصیرت انسان تھے. یہ بصیرت اصل میں ماں کی فضیلت ہے جو بیٹے میں منتقل ہوئی. اور وہ بڑے ذکر علی کوثر مرحوم تھے، وہ بزرگ مذاکر پڑھتے ہوتے تھے. عباس کو سبق وفا دے بچپن میں نماز پڑھا جی پڑھتے رہا قصیدہ. یہ ماں نے واقعی سبق پڑھائی. ماں کتنی وفادار ہے، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. بی بی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو بی بی کا امامت اور توحید پر ایمان. یہ بی بی نے یہ جو کچھ کیا، میں ذرا ایک فہرست تیزی سے آپ کے سامنے عرض کر دوں. میں کل ویسے میں سرچ کر رہا تھا تو ایک خطیب کے میں نے ایک جملہ سنا رہا خطیب کا، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب ام المؤمنین نے مولا کائنات کے گھر میں آ کر دو وہ کام کیے جو کوئی عورت بھی نہیں کرتی اپنے شوہر کے پہلے بچوں کے ساتھ. سب سے پہلا کام بی بی کے بچوں سے اجازت مانگی گھر میں داخلے کی. اور دوسرا بھی شاہ صاحب پڑھ رہے تھے، بالکل ٹھیک پڑھ رہے تھے، آزمی صاحب کا وہ جو کلام تھا کہ جب آئی نا تو پہلے اجازت مانگی، اندر داخل ہوئی، اور پہلے جملہ یہ فرمایا، پہلی بات مولا کائنات سے نہیں کی، پہلی بات جناب سیدہ کے بچوں سے کی. اور بچوں کو کہا کہ بچوں خیال کرنا میں تمہاری ماں کی جگہ لینے نہیں ہے، تمہاری خاتمہ بن کے آئی، میں تمہاری خاتمہ بن کے آئی. اور یہ جو ام المؤمنین بی بی کا جو لقب ہے ام المؤمنین، یہ نام جو ہے اس میں ایک روایت ہے کہ ان کے والد نے یہ نام دیا تھا ان کی دادی کی وجہ سے. دادی کا نام ام المؤمنین تھی کیونکہ ان کے 5 بیٹے تھے اور اس وجہ سے رکھا تھا. لیکن جو زیادہ مستند ہے وہ یہ ہے کہ بی بی جب آئی ہے نا مولا کائنات کے گھر، یعنی انتہائی ادب آل محمد کے مقابل. اور دیکھیں وہ ایمان ابو طالب ایک بڑا جملہ بزرگ علماء کا وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ ابو طالب کی ایمان کے لیے کو ثابت کرنے کے لیے وہ جو شاب ابی طالب کے اندر جو کرتے تھے وہی کافی ہے. رات کو جگہ بدلتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ. اگر حملہ ہوتا ہے
نبی بچ جائے علی شہید ہو جائے. اور وہ بڑا جملہ کہا انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو انسان مال اولاد اور ایمان یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. پہلے مال بھی پیارا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے, مال سے محبت واجب ہے. جب مال اور اولاد میں سے ایک بچے تو لوگ اولاد بچاتے مال قربان کرتے ہیں, اور جب اولاد اور ایمان میں سے ایک بچہ ہو پھر لوگ اپنی اولاد قربان کرتے ایمان بچا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابو طالب کا رات کو علی کا بستر بدلنا یہ بتاتا ہے کہ ابو طالب محمد مصطفیٰ کو بھتیجا نہیں اپنا ایمان مانتا ہے. آپ کو یہ عکس نظر آئے گا بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کی سیرت میں یہ عکس نظر آئے گا. کون سی ایسی ماں, مجھے ایک ماں دکھائیے جس کو پتہ ہے کہ یہ قافلہ شہادت کے سفر پہ روانہ ہے اور وہ ایک بچہ بھی اپنے پاس نہ رہنے دے, چاروں کو روانہ کرتے. میں مصائب میں پڑھوں گا ابھی آگے چل کر. بی بی کے مصائب وہی ہے, واللہ بی بی کے مصائب یہی ہے. کتنی واضح بات ہے. میں نے بھی روایت پڑھ رہا تھا جس میں کہ وہ جو قاصد تھا نا بشیر بن جو وہ بھی شاعر تھا, یعنی وہ بھی شاعر تھا, اور سید الساجدین نے اس سے درخواست اس کو فرمایا تھا کہ تیرا باپ شاعر ہے تو بھی شاعری کر لیتا, ہم مولا کر لیتا. فرق پھر شعر پڑھ کے لوگوں کو بتا مدینہ کے سردار اجڑ کے واپس. جناب ام المؤمنین اپنے بچوں کے, میں بھی اب مسائل کی شروع کر چکا ہوں. بشیر کہتے میں جب آیا نا مسجد نبی کے پاس, اس نے ایک مسیح پڑھا جس میں 2 شعر تھے. مسائل میں نے شروع کر دی اور یقین نہیں یہی عقیدہ امام زمانے کے امام کے بارے میں, امام کے قدموں پر اولاد قربان, یہ درس ہے جناب ام المؤمنین کی سیرت کا. آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا, گھر بار سب کچھ امام زمان کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہونا, یہ درس ہے جناب ام المؤمنین کا. زمانے کے امام تھے مولانا حسین, ان کے قدموں پہ سب کچھ قربان کرتے. بشیر کہتے ہیں میں اپنے ایسے قابو کر کے نہ اپنے جذبات پر جب پہنچا مسجد نبی کے پاس, اس وقت مجھ سے نہ رہا گیا. اس نے شاید ایک نوح پڑھا جس کے 2 مصرے تھے, دونوں بڑے لاجواب تھے. یا علیہ صلی اللہ قوم رکھو, مدینہ والا مدینہ برباد ہو گیا. بشیر کیوں کہتے ہیں مدینہ برباد ہو گیا؟ میں جناب سیدہ کے مصائب کے ساتھ رب دے دوں گا یہیں سے. کیوں کہتے ہیں مدینہ برباد ہو گیا؟ کہتا ہے قتل الحسین کربلا میں حسین مارا گیا, میری آنکھ میں آنسو مظلوم کے غم میں. اللہ اکبر. اس کے بعد بشیر نے جو اگلا جملہ کہا نا, اس نے تڑپا دیا پورے مدینہ کو. مدینہ میں مولا حسین کا, اور یہ عباس کی ماں ٹھہر نہیں سکی گھر میں, عصا کے سہارے پر رہی, ایک بچہ ساتھ لے کر آئی بی بی. اور وہ کون سا جملہ تھا جس نے تڑپایا بی بی ام المؤمنین کو؟ جب اس نے جملہ کہا, اس نے تعارف کروایا کون حسین مارا گیا. مدینہ میں تعارف کیا تھا؟ وہ ناصر پیغمبر کا, پورے نبوت کا سوار حسین, یہ بنانے جنت کا سردار حسین. یقین جو میرا ایمان ہے, آج روح خوش ہوگی بی بی ام المؤمنین کی جب ان کی شہادت کی. جب میں امام حسین کے جملے پڑھ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ, ایک عالم سے میں نے خود سنا تھا, وہ فرما رہے تھے واقعہ کربلا کے بعد چلی جاتی جنت البقیع میں 5 جگہ ریت جمع کر کے 5 قبریں 4 اپنے بچوں کی قبریں, امام حسین کی قبر. لیکن جب رونے لگتی نا, 4 قبریں بٹھا دیتی, کہ عباس کو تجھے نہیں روتی, تیری ماں موجود ہے. میں اس حسین کو روتی جس کو رونے کے لیے ماں موجود ہے. سنو تعارف کیا کروایا جس نے تڑپا دیا ام المؤمنین کو. تعارف یہ تھا کہ لوگوں کو حسین, تعارف کیا تھا مولا حسین کا؟ مولا نبوت کا سوال حسین, جوانان جنت کا سردار, ذکر کی جنت سے لباس آتے, یہی تعارف تھا نا. لیکن بشیر نے کہا لوگوں کو حسین مارا گیا, الجسم من ہو بے کربلا, مجرم کا گھر کربلا اور راس والا ساتھوں کے دینا پر کبھی پوچھا کے بالا اور کبھی اجر و کمال. اللہ یہ جب اعلان کیا نا بشیر نے, یہ یقین جانی بی بی کی ساری سیرت اولاد بطول کے ساتھ وفاداری ہے. علماء فرماتے ہیں جب آئی نا مولا کے اولاد کے ساتھ پہلی بات کیا کی, آئی نا گھر میں پہلی بات کی کہ یا علی میرا نام بدل دیجیے. مولا نے فرمایا کیوں؟ فاطمہ اچھا نام ہے. فرمایا اچھا نام ہے, لیکن میں دیکھتی ہوں جب بھی آپ کو
بھائی مارا گیا، تیرا بیٹا تیرا باپ مارا گیا، اور وہ سارا قافلے لوگ دوڑتے مولا سجاد کے خیمے کی طرف، پردہ بی بی علی کی بیٹی زینب کے خیمے کی طرف۔ آخر میں ام البنین یسار کے سہارے تھا۔ آخر میں فرماتے جب آئی نا بی بی، بشیر نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب میں عباس کی ماں ام البنین۔ بشیر کہتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 4 بچوں کی ماں جب اپنے بچوں کو پوچھے گی میں کو ابھی بھی تیرے سارے بچے شہید ہو، عباس کی ماں بھاگ جائے گی، کہتے میں نے فیصلے کے ایک ایک بچے کی خبر دیتا ہوں۔ بی بی میرے پاس آئی، سوال کیا کربلا والوں کو کہا سے بتا کربلا میں کیا ہوا؟ میں نے کہا بی بی عظم اللہ لک الاجر فی ابن کامل فضل العباس، بی بی تیرے ابا حق کا پوچھا۔ کہتا میں حیران ہوں کہ بی بی نے کہا اخبرنی عن الحسین، مجھے حسین کی خبر۔ اجر بشیر کہتا مجھے اپنے کانوں پہ بھروسہ نہیں تھا، میں پاس کا بتاتا واپس سے حسین کو پوچھتے۔ میں نے کہا پھر پوچھا کہ بی بی عظم اللہ لک الاجر، پھر نے کہا جعفر تیرے جعفر کی تعزیت، تیرے زبان کی تعزیت، ایک ایک چاروں کی جب تعزیت پیش کر چکا نا، بی بی نے جملہ فرمایا قد قطعت ریاض قلبی، تو نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا، تیری وفا کے دامن پہ داغ لگا دیا، گھبرایا وہ کیا؟ میں کو اپنے عباس کو پوچھتے ہیں، میں کو اپنے جعفر کو پوچھتے آئی ہوں، فرمایا اولادی ومن تحت الخضرا فداء لابی عبداللہ اخبرنی عن الحسین، فرمایا میرے بچے کائنات کی ہر ماں کا بچہ قربان، مجھے اتنا بتا زہرا کے غریب بشیر کہتے میں نے کہا کو دینا حسین عباس پہلے مارا گیا، حسین عباس کے بعد مارا گیا۔ کہتے پھر سارے مر چلے مولا سجاد کے خیمے کی طرف، پردہ بی بی دختر پیغمبر کے خیمے کی طرف۔ جب ام البنین پہنچی نا بطول کی بیٹی کے خیمے میں، زینب کے گلے میں بیٹھ گئی، زینب بیٹا تیری چادر کے لٹ زینب بیٹا تیری جوڑی ذبح ہو جانے کا ارمان، تیرے حسین کے پیاسے مارے جانے کا ارمان، تیری 18 سال کی محنت کا غلط سینہ چھن جانے کا ارمان، اتنے قصے پیش کر کے نا ہماری کتاب میں لکھے بی بی چپ کر کے خاک پہ بیٹھ کے جملہ پر آپ نے سمجھا پائے، آپ کو وفا نظر آئے گی ام البنین کی پوری سیرت میں۔ جب چپ کر کے بیٹھی نا، علی کی بیٹی آگے بڑی، اماں اپنے عباس کے میں فرمایا زیادہ بہتر کی ماتمدار سے عباس کا پوچھو، میری وفا میں حرف آتا ہے، بیٹا تو نے خود کہنا عباس کا پوچھو۔ تو مجھے ایک بات کا جواب دینا، جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، عباس جب آئے جنگ کی اجازت مانگنے آئے نا، مولا حسین نے آخر میں جملہ فرمایا تھا فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالَ الْمَاءَ، عباس ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ اللہ اکبر۔ ان علماء بیان کرتے ہیں، بیر الانوار میں لکھا ہوا اور عباس نے پھر کیا کیا، تلوار خیمے میں واپس رکھ دی۔ حسین نے پانی کا ذکر کیا تھا، جنگ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ نیزہ دفاع کرنے کے لیے اٹھایا، مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے اٹھایا۔ اب جملہ سننا، ام البنین نے کیا سوال، زینب بیٹا مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ ابا کون سا سوال؟ فرمایا میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا میرے پاس تو صرف 4000 نے مرا، 4000 کی کیا مجال میرے عباس کو گھوڑے کی زین سے اتار سکے؟ زینب بیٹا سے کیا ہو گیا تھا کربلا میں؟ فرمایا تو اپنے عباس کو جانتی ہے، جتنے حسین کے لفظ ہوتے تھے اتنے ہی عباس کا عمل ہوتا تھا۔ جب جنگ کی اجازت مانگنے آیا تھا نا، حسین نے جنگ سے روکا نہیں تھا، پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن جملہ یہ بولا تھا فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالَ الْمَاءَ، عباس ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ حسین کے کلام میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں تھا، بس پانی کا تذکرہ تھا، اس لیے تیرے بیٹے نے جنگ کا سامان تلوار خیمے میں واپس رکھ لی، مشکیزہ اٹھایا پانی بھرنے کے لیے، نیزہ اٹھایا دفاع کرنے کے لیے۔ اس وقت ام البنین نے پہلی مرتبہ ماتم کیا، فرمایا لو کان سیفک فی یدیک، اور میرا وفادار بیٹا کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں۔ اجرک اللہ، میں بھی حیران تھی 4000 نے کیسے مار لیا میرے عباس کو۔ فرمایا لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منہ احد، فرمایا اگر 4000 کیا 4 لاکھ بھی ہوتے تو تلوار ہاتھ میں لے کر جاتا، کس کی ضرورت تھی میرے لام کے قریب آ سکتا؟ میں نے تو نہیں پڑھنا تھا۔ اب وہ کام کرے قبر کی پہلی رات ہو، میرا ایمان ہے تیری میری قبر میں مولا کے
کائنات تشریف لائیں گے. آج جتنے مرحوم آپ صاحب کے آدمی صاحب اس کے رس اقتداء فرشید جتنے بھی شہداء کرام اور علماء ذاکرین دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں میں اس مسجد کے شہداء تمام شہداء ملت جعفریہ کی قبروں میں آئیں گے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے آپ کا کیوں تکلیف فرمائی فرمائیں گے دیکھو مجلس ہو رہی تھی میری زوجہ ام البنین کی شہادت کی مجلس ہو رہی تھی آپ سب نے مل کر اللہ اکبر میرے پورے گھر پہ سلام کیا میرے عباس پہ سلام کیا عباس کی ابا پہ سلام کیا میں لیے ابن ابی طالب اسی سلام کا جواب دے دے تیری قبر میں آ گیا السلام علیکم یا ماد الفضل العباس وعلى امك ام البنين. اللہ اکبر. نجف کا ایک ذاکر ہے جس کا نام چیتا دم سکتی ہے. اس کے پاس ایک سید المدینی شکایت لے کر ہے کل رات خواب میں نے مولا عباس کو دیکھا. مولا عباس کہتے ذاکر سے کہنا وہ میری مصیبت کیوں نہیں بیان کرتا. ذاکر نے کہا قبلہ کو کہہ دیجیے گا میں ہر سال سارا سال ان کی شہادت پڑھتا ہوں. جب اگلی رات زیارت ہوئی سید عالم نے کہا مولا عباس میں نے آپ کو شکوہ ذاکر کے سامنے بیان کیا تھا. ذاکر کہتے سارا سال آپ کی شہادت پڑھتا رہتا ہے. فرمایا بے شک میری شہادت پڑھتا ہے لیکن میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کرتا. رو کر پوچھا مولا کون سی مصیبت سب سے بڑی ہے. فرمایا سید جب بھی کوئی گھوڑے سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے اپنے بدن کو زمین سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتا ہے. میرے دونوں بازو میرے زلزلہ پہ قلم ہو گئے تھے. میں گھوڑے کی زین سے منہ کے بل زمین پہ آیا جو تیر سینے میں لگے تھے. اللہ اکبر. دو جملے کہہ کے تیری زحمت ختم کر رہا ہوں. میں نے نجف کے المدین کے بارے میں جملے پڑھے ہیں. وہ جب بھی کسی قبر پر جاتے کتاب کھول کے زیارت پڑھتے لیکن جب قبر عباس پر آتے وہ المدین مفاتیح الجنان بند کر دیتے. دل کی کتاب سے دو جملے پڑھ کے قبر عباس کو چھوڑ دیتے. سنے گا سید کے دو جملے کون سے ہوتے مسائل کا پہاڑ ہے. فرماتے السلام علیکہ یا شباب الحسین حسین کی جوانی تجھ پہ ملا. آخری جملہ ختم ہو گیا. میں لفاظ اٹھا دو آخری شرم نہ کر قبولیت کے لیا. میرا مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے ہیں. مجھے نہیں پتا کون سے مومن اولاد مانگنے آیا. مجھے نہیں پتا کون سے مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. میرا اللہ کسی مومن کو خالی آتا اٹھا تیرے سید کا آخری جملے کا واسطہ یہ جملے کہہ کر سید روتا ہوا قبر عباس کو چھوڑ دیتا. سنے گا سید کا آخری جملہ کیا ہوتا. سید رو رو کے کہتا السلام علیکہ یا حجاب علی کی بیٹی کا برکہ میرا سلام. اللہ جب جب بھی کسی شہید کا لاشا خیمے آتا زینب اس شہید کا دعا پڑھتی لیکن جب عباس کا خالی علم آیا زینب نے عباس کا کوئی بیع نہیں کیا. بیوی کے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ آئے. فرمایا اللہ حجاب ہمارے مرحومین کی مغفرت فرماؤ. شہید شہداء شاہ نجف شہداء دیگر شہداء ملت جعفریہ کو پروردگار مولا کائنات کے قدموں میں جگہ عنایت فرماؤ. پروردگار ہماری جو خواتین مرحوم ہیں ان کو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ عنایت فرماؤ. ہم سب پر ہمارے مرحومین کو ام البنین سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرماؤ. پروردگار میرا لازمت اہل بیت کا واسطہ پرشان المومنین کی پریشانیاں دور فرماؤ. پروردگار بے روزگار مومن کو روزگار یاسر عنایت فرماؤ. آمین کے وجہ شریعہ پوری فرماؤ. مانگنے مجلس کے دکھ درد پریشانیاں دور فرماؤ. رزق و مال وسعت و برکت عنایت فرماؤ. پروردگار عظمت اہل بیت کے واسطہ جناب ام البنین کی ان
دکھوں کا واسطہ جو خود فرماتی تھی میرا نام ام البنین تھا لیکن آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہنا. میرے 4 شیر کربلا کے ایک بھی واپس نہیں آیا. میرے بی بی گجڑی گود کا واسطہ بر لگے اولاد مغری کو نبی نہ لے کر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن کو اولاد دی ہے انہیں اپنی اولادوں کو زمانے کے امام کا وفادار بنانے کی توفیق فرما. ہماری تمام بہنوں کو سیرت ام البنین سلام اللہ علیہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اپنی اولاد کو نصرت امام زمان کے لیے تیار کرنے کی توفیق عنایت فرما. بیماروں کے لیے کریں جی, بیماروں کے لیے کورونا کے لیے. آصف آبدی صاحب بہت بیمار ہیں, ان کے لیے پروردگار کون آصف آبدی بڑے جی پروردگار عظمت البیت کے واسطہ جناب ام البنین صلی اللہ علیہ کے زخمی دل کے واسطہ سرکار وفا باب اللہ وحید کے واسطہ موسیٰ اعظم علیہ السلام کے واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کے واسطہ تمام مریضوں بالخصوص آصف شاہ صاحب سمیت جتنے مومنین و مومنات کریم سب کو شفا کاملہ کرے. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما, جو زیارت کے رستے آزاد فرما. کربلا کے لیے تڑپنے والوں کو کربلا کرتے غریب الغربا کی زیارت کی عرصہ کے پروردگار ایرانی قوم کا امتحان ختم فرما. ہم سب کو معصوم قوم غریب الغربا کی زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اس مرکز دینی کو تا قیام قائم آل محمد آباد و اشاعت فرما. اس کے مومنین کی طبیعت خیر میں اضافہ فرما. پروردگار عظمت البیت کے واسطہ میرا اللہ اس مرکز کا بادشاہت فرما. یہ امانت ہم سب کو امام زمان کے حوالے کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم اسلام کا پرچم سر بلند فرما. کفر و نفاق کو سر نگون فرما. اور اسلام کا امن کا گہوارہ بنا. امن کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. فلسطین, یمن, افغانستان, کشمیر, جس مقام پر مسلمان مستضعفان کی مدد فرما. امریکہ, اسرائیل, انڈیا, برطانیہ سمیت تمام مستقبرین کو ذلیل و خوار فرما. ہماری تعزیہ زمانے کے محمد سرکار وفا کی خدمت میں پہنچا. ان کے دل کو ہم سے شاد و خوشنود فرما. رہبر کلام, مراد کرام, موزلمی انقلاب اسلامی رات کتب عمر عنایت فرما. بشرار کے شر سے امان عنایت فرما. امام زمان ارواحنا فدا کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اور سے میں نے توبہ کی توفیق عنایت فرما. مومنین کے بچوں کی دینی دنیا امتحانات میں کامیاب و کامران فرما. قبولیت دعا کے لیے, گناہوں کی بخشش کے لیے, مرحومین کی مغفرت کے لیے تیری بھری کائنات میں ہمارے فضل سے بہتر اور کوئی وسیلہ نہیں ہے. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودعين لا سيما بباب الحوائج عباس ابن علي عليه الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته.